الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ گناہوں سے بخشش و مغفرت آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے در دولت سے نصیب ہوتی ہے۔ اگر کوئی امتی چاہتا ہے کہ اسے خیرات مغفرت عطا کر دی جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر اپنے آپ کو اس شیر کا مصداق بنا لے۔ خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عطا کردہ بخشش و مغفرت کے تصور سے یہ حقیقتیں روز روشن کی طرح نکھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ بخشش و مغفرت آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے، اور ہر گناہ گار امتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوانے نعمت کا ریزائے خوار ہے۔ بخشش و مغفرت اللہ رب العزت کی عطائے خاص سے صرف آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے، اور اس حق کو پورا کرنے کے لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذن شفاعت عطا کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محبوب، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے محبوب پر عطاؤں کا دروازہ کھلا رکھوں گا، اور آپ کی شفاعت کا سلسلہ اس وقت تک جاری و ساری رہے گا جب تک میرا محبوب راضی نہ ہو جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کی خلعت فاخرہ زیب تن فرما کر تشریف لائے، اور امت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایات اور کرم نوازی اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا شمار بھی مشکل ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی دوزخ میں ہو، یعنی میں شفاعت کر کے امت کو بخشواتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا ایک امتی بھی دوزخ میں نہیں رہے گا۔ اس پر باری تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے محبوب، اب تو راضی ہو؟ تو میں عرض کروں گا، ہاں باری تعالیٰ، اب میں راضی ہو گیا ہوں۔ ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود یعنی مقام شفاعت پر فائز فرمائے گا۔ اذن شفاعت کا یہی وہ مقام ہوگا جہاں پر آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ عزتی میں جو کچھ عرض کریں گے وہ مقبول ہوگا۔ اے محبوب، فرما دیجئے کہ لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اس آیت کریمہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ گناہوں کی بخشش کا دارمدار آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع پر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لینے سے ہی گناہوں کی بخشش کا پروانہ امت کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومنین کے لیے بخشش و رحمت کی دعا کرنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ اگر بخشش و مغفرت کا دار و مدار آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ ہوتا تو باری تعالیٰ واستغفر لہم کہہ کر یہ نہ فرماتا کہ اے محبوب، ان کے لیے بخشش مانگ،
کہ میری بخشش تیرے لبوں کے ہلنے کا انتظار کر رہی ہے، اور جب تک تیری زبان فیض ترجمان نے حرکت میں نہیں آئے گی، میری عطائے بخشش معرض التوا میں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی خلعت فاخرہ زیب تن فرما کر اس کائنات عرضی میں مبعوث کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتیں اور شفقتیں اس امت پر لامتناہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی گناہ گار امتی بخشش کا پروانہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن کریم کے مطابق اسے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی۔ پھر جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے معافی طلب فرماتے تو اللہ کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے ہیں۔